بہت برا لگتا ہے. سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ گھر کے اندر تو میرا خیال ہے سگریٹ پینا ہی نہیں چاہیے. اس کی اسمیل اتنی ہو جاتی ہے, بعد میں وہ روم میں سے اسمیل بھی نہیں جاتی. جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پیسو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ریئلی انجیریس فار یور ہیلتھ. برا لگتا ہے کیونکہ سگریٹ ایک گندی چیز ہے, اسے نہیں پینا چاہیے. مجھے تو بہت برا لگتا ہے اور ہمیں امی ابو بھی اس سے منع کرتے ہیں, اس لیے میں ہمیشہ دور ہی رہتا ہوں. اور ویسے بھی سگریٹ کا دھواں بھی بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے اور یہ بہت ہارمفل چیز ہے, ہمیں نہیں پینا چاہیے اور نہ ہی جو پی رہا اس کو بھی منع کرنا چاہیے. جب کوئی سگریٹ پیتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, کیونکہ ایک کینسر ہے, ایک بیماری ہے, اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے. یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. جوان آدمی ہے جب سگریٹ پیتا ہے اس کو بہت نقصان ہوتا ہے, اس کے پھیپھڑوں کو نقصان ہوتا ہے. بعد میں جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کو کافی نقصان پڑ جاتا ہوتا ہے. بعض جگہ تو دیکھا جائے تو سگریٹ ہر جگہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی پی رہے ہیں, بڑے بھی پی رہے ہیں. سگریٹ جب کوئی پیتا ہے تو مجھے بھی دل کرتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے, پینا چاہیے. میں نے آج تک نہیں پیا سگریٹ, لیکن دل کرتا ہے میں بھی پیوں. میرے کوئی دوست ہیں میرے ساتھ کھیل رہے تھے, کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں, لیکن اسٹیمنا میں نے سنا اس سے بہت لوز ہوتا ہے اور کینسر بھی ہوتا ہے. اس سے پینا نہیں چاہیے, لیکن مجھے بھی دل کرتا ہے میں پیوں. ان دنوں میں بھی دل کر رہا ہے کہ پیوں, لیکن پینا نہیں چاہیے, غلط چیز. جب کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے میرے سامنے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا دھواں برداشت نہیں ہوتا اور دماغ کے اندر اس طرح سے چڑھ جاتا ہے کہ جیسے چکر آنے لگتے ہیں, اور کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتا, چونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں ہر طرح سے نقصان دہ چیز ہے اور خلاف صحت ہے. اور اس لیے سگریٹ دیکھیں, ویسے کسی محفل کے اندر بھی اگر کوئی بیٹھے اور وہاں پہ بھی کوئی پی رہا ہو تو بہت معیوب سا لگتا ہے. اور اس طرح کی حرکت اگر کہیں کی جائے محفل کے اندر آگے پیچھے گیدرنگ میں, تو میں تو اکثر دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی اس چیز سے اوائڈ کریں, چونکہ اس میں اگر ایک ذرا برابر بھی کوئی فائدہ ہو تو وہ بتائیں بھائی, پھر میں بھی شروع کروں گا اور باقی لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ بھائی اس کے یہ فوائد ہیں اور آپ کی صحت کے لیے سود مند ہے یا فائدہ مند ہے. تو میرے خیال سے اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو آپ کے پیسوں کا ضیاع ہے, اور دوسرا اچھے اور مہذب لوگوں کے سامنے آپ کی میرے خیال سے جو ایک امیج کریٹ ہوتا ہے وہ بڑا نیگیٹو سا ہوتا ہے. میرے خیال میں اس تمباکو نوشی جب کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ایکٹیو اسموکر. لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وہ پیسو اسموکنگ ہوتی ہے. پیسو اسموکنگ میں اگر میرے گھر میں کوئی اسموکنگ کر رہا ہے اور میرے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے اوپر بہت مضر صحت اثرات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ایک انکمفرٹیبل ایک فیلنگ آتی ہے. اب یوں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بزرگ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اخلاق کے مارے ان کو کہہ نہیں سکتے, لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں دور لے جائیں اس جگہ سے, کیونکہ یہ چیز ان کے اوپر بہت برے اثرات ڈال سکتی ہے. تو دل نہیں کرتا, یہی دل کرتا ہے کہ یہ کوئی اور بندہ بھی نہ پیے اس کو. میرا دل یہ کرتا ہے کہ سگریٹ ان کو پینا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اپنے بگاڑ رہے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ سگریٹ کا پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے سگریٹ پینے کے بعد. تو یہ اب شوق ہوتے ہیں. اصل میں میری فیملی میں بھی ایک کیا کہتے ہیں پیتے تھے, پیتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کافی ان کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں رکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام خمر خاندان اور عقل, اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر. ناظرین, ابھی آپ نے کچھ پبلک ویوز سنے جس میں ہم نے جا کر لوگوں سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سگریٹ پیے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. اور میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں, جب ایسے تاثرات سنتی ہوں, کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے شاید ہاتھ میں پیچھے سگریٹ پکڑا ہوا ہے یا سگریٹ پی کر آئے ہیں, لیکن وہ بھری مجلس میں بیٹھ کر یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں, ہم یہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, لیکن وہ سب کے سامنے بیٹھ کر یہی بات بولتے ہیں سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے اور ہمیں نہیں پینا چاہیے. الحمدللہ اگر وہ منہ سے بھی اس بات کا, صحیح بات کا اقرار کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہاں پر میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی, کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو وہ نہیں کرنے دیتی یا نہیں بتانے دیتی یا نہیں وہ چیز فیس کرنے دیتی, اور وہ ہے ول پاور کی کمی. یہ ہمت اور حوصلہ کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا, جو میں بول رہا ہوں وہ کر کے بھی دکھانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی منشیات میں, نشے میں, بیہیویئر کی ایڈکشن میں یہی ایک چیز ہے جس کی کمی ہمیں نظر آتی ہے. ول پاور کو اگر ہم سٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو ایکسپرٹس اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا مسل ہے کہ جتنا آپ اس کے اوپر کام کرتے جائیں گے اتنا زیادہ یہ سٹرونگ ہوتا چلا جائے گا. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے, اور اس کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اپنے دو خاص مہمانوں کو, اور آپ سے میں ان کو ملواتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں فاطمہ الزہرا, یہ ایک ٹیچر ہیں اور یہ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی خاص طور پہ ایکسپرٹ ہیں,
اور یہ تقریباً 1 سال سے لے کر اور 15 سال تک کے بچوں کو پچھلے تقریباً 8 سال سے پڑھا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ماجبین حسنین جو کہ لائف کوچ ہیں اور وہ بچوں، والدین اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ پر بھی کام کرتی ہیں. آپ دونوں کو میں ویلکم کرتی ہوں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی آپ نے دیکھا یہ جو پورا سلسلہ تھا کہ اس کا، تو ماجبین آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ول پاور جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر ہم ول پاور کو ایک ہی جملے میں ڈیفائن کریں تو ول پاور یہ ہے کہ ٹو فلفل یور کمٹمنٹ نو میٹر ہاؤ ہارڈ اٹ از. یعنی اپنی کمٹمنٹس کو ہم نے پورا کرنا ہے چاہے کتنا بھی مشکل لگے، اپنے گول کو اچیو کرنا ہے. دیٹ از ول پاور. اچھا ٹھیک ہے، اس کو ہم ول پاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن آج کل کیونکہ 21ویں صدی کی ایک اور سکل ہمارے سامنے آئی ہے جس کو ہم ایجنسی کہتے ہیں. اچھا، تو جو ایجنٹ ہوتا ہے، جس کی ایجنسی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ہمیں ایک ایسا شخص ملتا ہے کہ جو سیلف ریگولیٹنگ بھی ہے، سیلف آرگنائزڈ بھی ہے. یعنی خود سے خود وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے میں نے اپنی زندگی کو آرگنائز رکھنا ہے. وہ رسپانسیبل بھی ہے، وہ پرو ایکٹیو بھی ہے، اور وہ اپنے ایموشنز کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. تو ایسے لوگ ہمیشہ سے ہوتے تھے، ہمیں ہمیشہ سے ایسے لوگ ملتے ہیں. بالکل. لیکن جب سائیکالوجسٹ نے پچھلے 25 سال سے اس کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے ان کی جو خصوصیات نکالی، اس میں یہی تھا کہ ان لوگوں کے جو 2 مین انگریڈینٹ ہیں ایجنسی جن کی اچھی ہوتی ہے، ان کے پاس 2 مین چیزیں ہوتی ہیں، ول پاور اینڈ اسکل پاور. اچھا، تو اب ہمیں یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آپ صرف اپنی ہمت اور حوصلے پہ کام نہ کریں، آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس سے بھی اوپر جانا ہے اور اپنے آپ کو ایسا انسان بنانا ہے کہ جب میرے پر چیکس اینڈ بیلنسز کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، تب بھی میں نے صحیح کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے مجھے کچھ سکلز بھی آنے چاہیے. سکلز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فاطمہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور بچوں کو آپ گائیڈ کرتی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ بچے جو ہیں، کیونکہ بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ول پاور اور ہمت نہ دلائی جائے تو بچوں کے اندر بہت سے غلط بیہیویئرز آتے ہیں. میں آپ کو ایک سینیریو دیتی ہوں کہ بچہ ہے، امتحان ہونے والے ہیں اور ماں باپ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بچے کا امتحان تو میرا امتحان، اور اس میں ہم بچے کے اوپر کس کس قسم کے سٹریس ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ول پاور ہے یہ اس کی بنتی ہی نہیں ہے. ہم اوپر اس سے کہاں جائیں گے؟ جی بالکل، ہمارے جب بھی پیپرز ہوتے ہیں، جب ہم گھر میں بھی بچوں میں بھی، اور پیرنٹس دونوں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سٹریس میں اس وقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ بچے کو صرف اس کا سٹریس جو ہے وہ نہ دیں کہ ہمیں پیپر کا سٹریس لینا ہے اور پیپر کے اوپر جو محنت کرنی ہے. ایک تو اس کی ہیبٹ جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھیں یہ سٹریس کا ٹائم ہے. صحیح. اور سٹریس کے ٹائم میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں سٹریس آتا ہے، آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں دکھ آتا ہے، تکلیف آتا ہے، تو آپ بالکل بیٹھ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی کہ جو انسان نارمل اچھے کام کرنے والا ہے، سٹریس میں آ کر وہ بھی غلط کام کرتا ہے. جیسے ابھی ہم سگریٹ کا کلپ بھی دیکھ رہے تھے تو اس میں بھی آپ دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میں نے 3 مہینے سے سگریٹ نہیں پیا، میں نے اتنے عرصے سے شراب چھوڑ دی، لیکن اب کوئی پریشانی آئی تو اس نے کیا کیا کہ اسی دن اس کو سگریٹ یاد آتا ہے کہ ایک دھوئیں میں ہی اڑا لوں اس پریشانی کو. بچے بھی یہی کچھ کرتے ہیں، جب سٹریس آتا ہے تو وہ بھی سگریٹ والا جو بچے اس کو لیتے ہیں وہ اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں، جو نہیں لیتے وہ کمپیوٹر یا مطلب تھوڑی دیر کے لیے اس دکھ کو بھلانا چاہتے ہیں. لیکن ماں کیا کرے گی؟ اس نے بچے کو پڑھانا ہے، بچہ پڑھ نہیں رہا، ماں کہتی ہے پھر میں ہی سارا سٹریس لے رہا ہوں، میرا ہی امتحان لگتا ہے، یہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. نہیں، پہلے تو ماں کو پہلے سے ہیبٹ فارمیشن پہ کام کرنا ہے نا اس کی، کہ اس کی ہیبٹس ڈیولپ ہوں، اور پھر اس کو جو آپ نے اس وقت اس کو موٹیویٹ کرنا ہے سب سے پہلے. جب تک اس کے اندر موٹیویشن نہیں آئے گی، ول پاور بھی اس وقت کام کرے گی اس کی جب اس کے اندر موٹیویشن آپ ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے، پڑھائی کی موٹیویشن، اس کی گریڈز کی موٹیویشن، اس کو یہ دکھانا کہ تمہارے آگے اس کے بعد کیا ہوگا. مطلب ٹائم مینجمنٹ یا اس طرح کی جو ہم چیزیں بچوں کو اس وقت سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے ہم بچے کو کہتے ہیں بس ابھی تم اس میں سے 20 نمبر لے لو، یہ نہیں آپ نے دکھانا. اس کے بعد لانگ ٹرم تمہارے زندگی میں کیا اس کا امپیکٹ ہوگا یہ دکھانا بہت ضروری ہے. اچھا، اسی طرح سے بڑوں کی اگر ہم بات کریں، ایک ہمارے پاس کوئی بڑا انسان ہے تو ول پاور کے لیے یا ایجنسی ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے اندر کون سے
स्किल्स होने चाहिए, क्विकली हमें बताइएगा। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो उसको एक तो उसकी सबसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, लोगों से किस तरह से बात करनी है, दूसरे वो इर्द गिर्द की चीज़ों से टाइम मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी स्किल्स जब उसके पास होंगी तो उसकी एजेंसी और उसके विल पावर जो है वो भी स्ट्रांग होगी। सही, बिल्कुल ठीक है। जैसे टाइम से वो मदद लेगा कि किस तरह से मैंने करना है। ठीक है, यानी कि ये कि मुख्तलिफ स्किल्स के बारे में सोचना भी चाहिए और उनके ऊपर काम भी करना चाहिए। यही नहीं सारा दिन बैठ के सोचना चाहिए पता नहीं क्यों मेरे से ये काम छोड़ा नहीं जाता या ये अच्छा काम किया नहीं जाता। अब फौरन अपने आप को फोकस करना शुरू करें और आप देखेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा। बहुत अहम नुक्ता है नाजरीन, अभी हम इस पे मज़ीद बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं।